کہ پورا مہینہ بڑے شوق کے ساتھ روزے رکھیں گے، روزے کے سارے تقاضے پورے کرنے، گناہ سے بچنا۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ آج ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل، اس کی توفیق، اس کے کرم سے 19ویں پارے کا آخری پاؤ سنا اور 20واں پارہ سنا۔ سورۃ النمل سنی، پھر سورۃ قصص سنی، پھر نصف سورۃ عنکبوت سنی۔ اللہ تعالیٰ شان اس سورت کے شروع میں نماز اور زکوٰۃ کی اہمیت کے بارے میں بیان کیا، اس لیے ہمیں بھی نماز بہتر سے بہتر پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک صاحب نے نماز پڑھی، اللہ کے نبی دیکھ رہے تھے، فرمایا کہ دوبارہ پڑھو، پھر پڑھی، فرمایا پھر پڑھو، پھر پڑھی، فرمایا پھر پڑھو۔ اس نے کہا جی مجھے تو یہی آتی ہے، آپ مجھے سکھا دے۔ اس نماز میں تعدیل ارکان نہیں تھے، رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا آرام سے، اور 2 سجدوں کے درمیان آرام سے بیٹھنا۔ اس لیے آپ نے اسے وضو کا طریقہ بھی بتایا اور نماز کا طریقہ بھی آپ نے بتایا۔ ایک صاحب نے نماز پڑھی، آپ نے فرمایا دوبارہ پڑھو، تیری چادر ٹخنوں سے نیچے ہے۔ اس لیے نماز کے دوبارہ پڑھنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالی ہمیں نماز پر محنت کرنے کی توفیق عطا کرے۔ موسیٰ علیہ السلام جب اپنے گھر والوں کے ساتھ آئے، گھر والوں کو درد ذہن شروع ہوا، تو طور پہاڑ پر جو درخت تھا اس پر آگ نظر آئی کہ میں جاتا ہوں وہاں سے کوئی انگارہ لے آؤں یا آگ سلگا کر لے آؤں۔ سردی کا موسم تھا اور زچگی کے زمانے میں گرم چیز کی عورت کو ضرورت ہوتی ہے۔ تو وہاں گئے، آواز آئی کہ یہ آواز اللہ کی طرف سے ہے، انا اللہ العزیز الحکیم، انا رب العالمین۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بقعہ مبارکہ ہے، جہاں اللہ کرام کریں تو وہ زمین کا بہترین ٹکڑا ہو۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے وہ اپنی تجلی دکھائی۔ یہ اللہ کی ذاتی تجلی نہیں ہے، مثالی ہے۔ جیسے سورج ہے، شیشے میں ہم اسے دیکھیں تو سورج کی تجلی نظر آتی ہے۔ سورج تو 13 لاکھ زمینوں سے بھی بڑا ہے، ہمارے شیشے میں کیسے نظر آ رہا ہے؟ یہ اس کی تجلی مثالی ہے، تجلی ذاتی نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کی تجلی مثالی تھی، اور اس میں اللہ سے ہم کلام ہوئے سیدنا موسیٰ علیہ السلام۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو بہت علم اللہ نے دیا، اور اس کے ساتھ اللہ نے پرندوں کی بولیاں سکھائی۔ پرندے کیا باتیں کر رہے ہیں اور کیا عمل کر رہے ہیں، اسی طرح درندوں کا قول، بھیڑیا ہے، چیتا ہے اور جنگلی درندے ہیں، حشرات و لرد ہیں، سانپ ہے، بچھو ہے، کیڑے ہیں، مکوڑے ہیں۔ اللہ نے یہ بولیاں بھی سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے تعلیم دی۔ دنیا میں کسی کو یہ چیز اللہ نے عطا نہیں کی۔ یہ مرغ کیا بات کر رہا ہے، فاختہ کیا بات کر رہی ہے، کوا اور شاہین کیا بات کر رہے ہیں،
چیل کیا بات کر رہی ہے، کتا کیا کہہ رہا ہے، بلی کیا کہنا چاہتی ہے، یہ چیونٹی کیا کہہ رہی ہے، اسی طرح یہ پرندہ کیا کہہ رہا ہے، یہ چڑیا کا کیا کہہ رہی ہے، ہدہد کیا کہہ رہے ہیں. یہ ساری چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے عطا کیا. آگے گئے، لشکر تھا، لشکر انسانوں کا بھی تھا، جنات کا بھی تھا اور پرندوں کا بھی تھا. ان کی جماعتیں بنے، جیسے فوج میں پلٹن ہوتی ہے، پلٹنیں ہیں کہ اس طرف تم نے جانا ہے، اس طرف تم نے جانا ہے. ایک پلٹن کے ساتھ خود چل پڑے سلیمان علیہ السلام. فرمایا آگے چیونٹیوں کی ایک جگہ تھی، وہاں سارے اس علاقے میں چیونٹیوں کے بل تھے. تو ایک چیونٹی نے دوسری چیونٹیوں سے کہا کہ اپنے بلوں میں گھس جاؤ، سلیمان تمہیں راؤند نہ ڈالے، اس کا لشکر تمہیں انہیں پتہ نہ لگے، کہیں تم راؤندی نہ جاؤ. کہتے ہیں یہ چیونٹی جو تھی چیونٹیوں کی سردار تھی. یہ بڑی سیانی چیز ہے چیونٹی. حضرت امام شافعی فرماتے ہیں پرندوں میں کبوتر بڑا سمجھدار ہے. ابن عطیہ کہتے ہیں یہ چیونٹی سب سے زیادہ سمجھدار ہے. یورپ کے لوگوں نے 30 سال جنگلات میں گزارے ان حشرات الارض کی تحقیق میں، اور یہ اس نتیجے پر پہنچے کہ جتنے انسانی محکمے ہیں، فوج کا ہے، پولیس کا ہے، دفاع کا ہے، خوراک کا ہے، یہ سارے اللہ نے چیونٹیوں میں بھی رکھے. اور یہ چیونٹی جو ہے یہ دانے کو لے جاتی ہے، 2 ٹکڑے کر دیتی ہے تاکہ اگے نہیں، سردی میں اپنا راشن جمع کر لیتی ہے. اللہ نے قوت شامہ اسے بہت دی ہے چیونٹی کو. کوئی حدود سے باہر چلی جائے تو دوسری چیونٹیاں اس کو اپنی حدود سے ہٹاتی ہیں. تو باہر کیف حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا پڑے کہ میرے رب نے مجھے چیونٹی کی بات بھی سمجھا. کتنا اللہ کا انعام عظیم ہے. آج تک انسانوں میں کوئی یہ نہ جان سکا کہ چیونٹی کیا بات کر رہی ہے، لیکن سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بتا دیا. آگے سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کی حاضری لی. ہدہد نہیں تھا. ہدہد پرندہ ہے جس کی چونچ لمبی ہوتی ہے، اور اس کا یہ خاصہ ہے کہ زمین میں چونچ لگا کر یہ بتاتا ہے پانی کتنے فاصلے پر. اللہ کا نظام دیکھو، اگر پانی قریب ہے تو سلیمان علیہ السلام جنات سے کہتے یہاں کھودو، پانی نکالو تاکہ انسانوں کے جانوروں کے کام آئے. اس لیے کہا اللہ کا نظام دیکھو، جب شکاری آدمی ہدہد پر جال ڈالتا ہے تو جال کا پتہ نہیں لگتا، پھنس جاتا ہے، لیکن زمین کے نیچے کیا ہے اس کی خبر دے رہا ہے ہدہد. پانی 50 فٹ پر ہے، 30 فٹ پر ہے، 10 فٹ پر ہے. یہ ہدہد پرندہ جان لیتا ہے اس کی ضرورت تھی. تو ہدہد نہیں ملا. فرمایا جب آئے گا یا تو عذر پیش کرے گا، معافی کا ہوگا معاف کریں گے، سزا دینی ہوگی سزا دیں گے، ذبح کرنا ہوگا ذبح کر دیں گے. تھوڑی دیر کے بعد ہدہد صاحب تشریف لے آئے. بھائی کہاں تھا تو؟ اس نے کہا جی میں ایک ایسی جگہ پر تھا، وہاں کے حالات آپ کو بھی پتہ نہیں. علاقہ ہے سبا کا. سبا کے علاقے میں ایک ملکہ ہے، اس کا نام ہے بلقیس. اور وہ ملکہ بھی ایسی ہے کہ سورج کی پوجا کرتی ہے، شرک کرتی ہے، اور اس کی بڑی حکومت ہے. ہم بھی اس جگہ گئے ہیں. ایک جگہ وہاں سد عرم ہے،
22वें پارے میں آئے گا، اس کا ذکر کریں گے۔ اور یہ جہاں یہ جو ہے قوم سبا رہتی تھی اور ملکہ بلقیس کا تخت یمن میں ہے، وہاں ابھی بھی کچھ پتھر کھڑے ہیں، بڑے لمبے پتھر ہیں، نیچے بیٹھنے کے لیے سبز بینچ پڑے ہیں، اور ساتھ ہی اس کا جو محل تھا اس کے 365 کے قریب دروازے تھے۔ سورج کی پوجا کرتی تھی، وہاں نیچے خزانے ہیں، اور فوج جو ہے اس کے اندر سے وہاں جواہرات تلاش کر رہی تھی۔ قیمتی چیزیں تو برطانیہ لے گیا، کچھ چیزیں یہ تلاش کر رہے ہیں، یمن میں ہے سبا کا علاقہ۔ تو اس ہدہد نے آ کر کہا کہ ایک عورت ہے اور بڑی حکومت ہے اس کی، اور بڑی حیرت کی بات ہے کہ حکومت بڑی ہونے کے باوجود عقل کا یہ حال ہے کہ سورج کی پوجا کر رہی ہے۔ والا عرش عظیم، تخت اس کا بڑا عالی شان ہے، 80 ہاتھ لمبا، 40 ہاتھ چوڑا، 30 ہاتھ بڑا۔ اس تخت کے جو پائے ہیں، میری طرف دیکھے، نیچے دیکھا تو نیند آ جائے گی اور دھیان بھی ادھر ادھر چلا جائے گا، اس لیے کہ آدمی تھکا ہوتا ہے۔ تخت ہے، اس تخت کے موتی ہیں زمرد کے اور سرخ یاقوت کے ہے، شاندار قسم کا وہ تخت ہے، اور 7 مکفل عمارتوں میں ہے، یعنی 7 عمارتوں کے اندر وہ بھاری درخت پڑا ہوا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا تیری صداقت کا پتہ لگاتے ہیں، یہ میرا خط لے جا، اس ملکہ بلقیس کو پہنچا۔ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین۔ تکبر مت کرو، مسلمان ہو کر سرنگوں ہو جاؤ۔ یہ ہدہد گیا اور روشن دان سے بیٹھ گیا، ملکہ سوئی ہوئی، ابھی نیند نہیں آ رہی، پھر اسے غنودگی اور نیند آ گئی۔ اس نے وہ خط اس کے سینے پر ڈال دیا۔ وہ جو اٹھی تو دیکھا یہ خط آیا پڑا ہے، اور یہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے۔ اس نے شورا کا اجلاس بلایا، کابینہ کے لوگ آ گئے۔ اس نے کہا مجھے رائے دو، ما کنت قاطعۃ امری حتی تشہدون، میں کوئی فیصلہ نہیں کرتی جب تک تم سارے مجھے رائے نہ دو۔ تو ساری پارلیمنٹ بیٹھی، انہوں نے کہا لڑنا ہے تو ہم تیار ہیں، اور اگر حالات معلوم کرنے ہیں تو دیکھ لو۔ اس پر وہ بلقیس کہنے لگی لڑائی میں عزت والے ذلیل ہو جاتے ہیں، پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ بادشاہ کیسا ہے، نیک ہے یا صرف دنیا دار ہے۔ اس لیے اس نے کہا 100 غلام بھیجے، 100 باندیاں بھیجی، غلاموں کو باندیوں کا لباس پہنائے اور باندیوں کو غلاموں کے لباس پہنائے، 4-5 سونے کی اینٹیں دی، اور بھی بہت سے سوالات لکھ کر بھیجے، اور دمشق میں بھیجا، بیت المقدس۔ وہاں سے وہ چلے۔ اللہ تعالی شانوں نے سلیمان علیہ السلام کو بتلا دیا کہ ان کا وفد آ رہا ہے، اب دیکھ لے۔ سلیمان علیہ السلام نے جنات سے کہا کہ ایک جرنیلی سڑک بناؤ، ایک جو ہے جی ٹی روڈ بناؤ بڑی زوردار، اور یہ 30 میل لمبی ہو اور چوڑی بھی ہو، اور یہ بنانی بھی سونے کی ہے، سونے کی بنا دی 30 میل کی سڑک، اور اس کے کناروں پر گدے ہیں، خچر ہیں، اونٹ ہیں اور جانور ہیں، سارے باندھ دیے، وہ اس پر پیشاب کر رہے ہیں۔ اب جب وہ آئے تو انہیں شرم آئی کہ یہ تو سونے کی سڑک ہے، کس منہ سے 4 اینٹیں ہم دیں گے، اس لیے انہوں نے وہ 4 اینٹیں پھینک دی۔ آگے آئے اور آگے گئے تو سلیمان علیہ السلام نے اکرام کیا،
جو مہمان کا اکرام تھا، اور انہوں نے دیکھا یہ نیک بادشاہ ہے کہ باندیاں کون سی ہیں علیحدہ پہچان دیا، غلام کون سے ہے علیحدہ پہچان کر دی، سوالات کے جوابات سارے دے دیے، اور کہا انہیں چاہیے کہ وہ مسلمان ہو کر آ جائے۔ یہ وفد واپس گیا اور یہ سارے حالات بلقیس کو بتلائے۔ بلقیس کا جو والد تھا، دادا تھا، یہ یمن کا بادشاہ تھا، اور بلقیس کے والد 40 بھائی تھے۔ روایات تاریخی میں آتا ہے کہ اس کی ماں جنوں میں تھی اور باپ انسانوں میں تھا، واللہ عالم بالصواب۔ باہر کیف جو ہے اس پر واپس پہنچ گئے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ کون ہے، اپنے آدمیوں سے کہا کون ہے اس بلقیس آ رہی ہے، آنے سے پہلے وہ 10-12 ہزار کے لشکر کے ساتھ آ رہی ہے، اس کے آنے سے پہلے اس کا تخت یہاں آ جائے۔ ایک ہیکل قسم کا جن بیٹھا تھا، قال عفریت من الجن انا آتیک قبل ان تقوم من مقامک۔ اس ہیکل جن نے کہا یہ مجلس 1 گھنٹے کی ہے، مثلا آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے وہ تخت یہاں آ جائے گا۔ قال الذی عنده علم الکتاب، وہاں ان کے ایک خالہ زاد بھائی بیٹھے تھے، آصف بن برخیہ، ان کے پاس علم الہی اور اسم اعظم تھا۔ انہوں نے کہا میں یہ تخت لا سکتا ہوں قبل ان ترتد الیک طرفک، یہ آنکھ جھپکنے سے پہلے۔ اب آپ اندازہ لگائے کہ اگر 1000 میل کا سفر ہے اور اتنا وزنی تخت ہے، یہ سلیمان علیہ السلام کا معجزہ ہے، اور اس کے جو خالہ داد بھائی ہے آصف، یہ ان کی کرامت ہے۔ اتنے میں دیکھا تو تخت آیا پڑا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا نکروہا، ذرا اس تخت کو تبدیل کر دو، یہاں کی ٹانگ یہ جگہ لگا دو، یہاں کے موتی ادھر لگا دو، زمرد ادھر لگا دو، ذرا شکل کی بدل لے، اور بلقیس کے عقل کا امتحان لیں گے۔ جاگ رہے ہیں نا آپ یا سوئے ہوئے؟ تو وہ چل پڑی حضرت سلیمان علیہ السلام کا جہاں دارالخلافہ تھا، اس دارالخلافہ سے آگے تالاب بنایا، اس تالاب میں پانی تھا، اس میں دنیا کا عالی شان شیشہ لگا دیا، جرنیلی سڑک اور شیشے تک پہنچتی۔ بلقیس اپنے لشکر کے ساتھ آئی۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ راستہ، اس راستے سے محل میں داخل ہوتے، تو حسبت ہو لجہ، اس نے کہا یہ تو پانی ہے، پانی میں گزر کے جانا پڑتا ہے۔ فکشفت عن ساقیہا، اس نے اپنی پنڈلی سے شلوار اونچی کی، تو اسے کہا گیا کہ انہو سرح ممرد من قواریر، یہ شیشہ ہے، یہ پانی نہیں، یہ شیشہ ہے۔ اس نے بات سمجھی اور یہ کہا انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، آج تک میں ظلم ہی کرتی رہی، اب مجھے بات سمجھ آئی کہ اللہ کون ہے اور اس کا نبی کون ہے، میں ایمان لاتی ہوں۔ یہ سلیمان علیہ السلام نے ایک تھپڑ مارا اس کے دماغ پر، جیسے یہاں تیری عقل نے خطا کھائی، جو شیشہ تھا اسے پانی سمجھ بیٹھی، اسی طرح وہ سورج ہے اور تو اسے خدا سمجھ بیٹھی ہے، وہ اللہ کی قدرت کا عکس ہے، نمونہ ہے، ایک کرشمہ ہے۔ اسے سمجھ آئی کہ یہ سورج واقعی اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے اور ادنا نمونہ ہے، اس لیے ایمان لے آئی۔ بعض روایات میں ہے کہ شادی بھی سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ہوئی۔ باہر کیف اللہ نے ایمان کی دولت دی، کیسی عظیم و شان اللہ نے حکومت دی سلیمان علیہ السلام۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں دابۃ الارض کا قصہ بیان کیا۔ 10 نشانیاں ہوں گی قیامت کے دن،
عدن سے آگ نکلے گی، لوگوں کو ہانکے گی، اور اسی طرح فرمایا سورج مغرب سے نکلے گا۔ اس سورج کے مغرب سے نکلنے سے پہلے یا بعد میں صفا پہاڑی ہے۔ کہاں بلا صفا پہاڑی کس جگہ ہے پتہ ہے؟ صفا پہاڑی، وہ میں آپ کو قصہ سناؤں۔ وہ جماعت کے ساتھی آئے ہوئے تھے اور وہ تھے سری لنکا کے۔ وہاں پر ایک پہاڑ ہے، آدم علیہ السلام وہاں اترے۔ اس سے پوچھا گیا ان جماعت کے ساتھیوں سے کہ ان کی اولاد بھی وہاں ہے؟ چپ ہو گئے۔ اب یہ پتہ نہیں بھائی ساری اولاد ہی آدم کی ہے، ساری اولاد کس کی ہے؟ بھائی مکہ جا رہے ہیں، روزانہ مکہ کی باتیں سنتے ہیں، صفا مروہ کی صحیح کرتے ہیں، تو صفا پہاڑی ہے، صفا پہاڑی پھٹے گی، اس سے ایک عجیب الخلقت جانور نکلے گا، جانور نکلے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن حدیث بھی نہیں، قرآن کہہ رہا ہے، وہ لوگوں سے بات کرے گا۔ روایات میں آیا اس کا سر ایسے ہوگا، ٹانگیں ایسی ہوں گی، اس کا دم ایسے ہوگا، اور انسانوں جیسا کلام کرے گا۔ ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، اے لوگے تم ابھی تک ہماری آیات کا یقین نہیں کرتے تھے۔ تو وہاں پر فرمایا وہ تیزی سے چلے گا، مومن کو چھوئے گا، مومن کا چہرہ روشن ہو جائے گا، کافر کو چھوئے گا، کافر کا چہرہ سیاہ ہو جائے گا۔ دنیا کے کسی جگہ پر بھی ایسا نہیں ہوگا کہ مومن اور کافر کی وہ پہچان نہ کر سکے۔ اللہ کا ایک نظام ہے۔ درمیان میں حضرت صالح علیہ السلام کے قصے میں بھی آیا، درمیان کے اندر کہ 9 آدمیوں نے اس اونٹنی کو شہید کیا تھا، پھر صالح علیہ السلام کو شہید کرنے آئے۔ ان 9 آدمیوں پر نشہ تھا، ایک عورت کی بھیڑ بکریاں تھی اور اس کی بیٹیاں بھی تھی، وہ عورت بھی کمینی، بیٹیاں بھی کمینی۔ عورت تو نچا دیتی ہے مردوں کو، کمینی عورت۔ فرمایا اس عورت کے عشق میں آئے، عشق میں آ کر اس معجزے کی اونٹنی کو شہید کیا۔ اللہ کا عذاب آیا اور چیخ سے اللہ نے کلیجے پھاڑ کر رکھ دی۔ سورۃ قصص ہم نے سنی، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل یہ ذلت کے گڑھوں میں جا چکے تھے، اللہ نے ارادہ کیا عزت کی چوٹیوں پر لانا، اس کے لیے اللہ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ ان کی برکت سے یہ قوم ذلت کے گڑھوں سے نکلی، عزت کی چوٹیوں پر آئی، اور ایک طویل عرصے تک اللہ کے انعامات اس قوم پر رہے۔ موسیٰ علیہ السلام اندر رہے، گھر میں فرعون کو تھا غصہ، کہنے لگے میرے سامنے نہ آئے، درا کھٹکتی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو شہر کے کنارے پر کر چلے گئے، دوپہر کے ٹائم آئے، دیکھا ایک فرعونی، ان کو کہتے ہیں قبطی، اور ایک بنی اسرائیل کا آدمی، دونوں لڑ رہے ہیں۔ جو قبطی تھا یہ فرعون کا ایک باورچی تھا، مطبخ کا لانگری تھا، تو دونوں لڑ رہے ہیں۔ اس بنی اسرائیلی نے کہا اے موسیٰ یہ مجھے مار رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ذرا اسے مکہ مار کے سمجھاؤں، فَوَقَذَهُ فَقَضَى عَلَيْهِ، ایک مکہ جو کھینچ کر مارا موسیٰ کا مکہ تھا، وہ تو کام پار ہو گیا، مر گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا میرے اللہ، میرا ارادہ تو قتل کا نہیں تھا، توبہ کی، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے۔ اگلا دن آیا، وہاں سے گزرے تو وہی بنی اسرائیلی دوسرے آدمی کے ساتھ لڑ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کل بھی اس نے مجھ جی میں کہا، کل بھی میرا نقصان کیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام ذرا آگے گئے تو بنی اسرائیلی بولنے لگا کہ آج مجھے مارنا چاہتے ہو جیسے کل قتل کیا۔ رات افشا ہو گیا کہ کل کا قتل موسیٰ نے کیا، اور یہ بات فرعون کی دربار میں پہنچ گئی۔ وہاں مشورہ شروع ہو گیا، مشورے میں طے ہوا اس کو قتل کر دو۔
فرعون کا چچا زاد بھائی ہے رجل آل مومن، 24ویں پارے میں پھر اس کا ذکر آئے گا۔ وہ چوری نکل کر آیا تنگ راستوں سے، موسیٰ علیہ السلام سے کہا کھسک جاؤ، تمہارے وارنٹ گرفتاری ہیں، تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے ڈرے اور بھاگے، چل سو چل، بھاگ سل بھاگ، چلتے چلے گئے، مدین کی طرف رخ کیا۔ راستے میں گئے، 100 میل کیا جتنا کیا، ایک جگہ دیکھا لوگ کھڑے ہیں اور اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں۔ 2 لڑکیاں بھی کھڑی ہیں، وہ انتظار میں ہیں کہ یہ ہٹے ہم پانی پلائیں۔ انہوں نے پوچھا تم کیوں ہو؟ انہوں نے کہا یہ چرواہے ہٹ جائیں گے، پھر جو باقی بچا ہے پانی ہوگا ہم اپنی بکریوں کو پلائیں گے، کیونکہ ہمارا والد بہت بوڑھا ہو چکا ہے۔ تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام آگے گئے، پتھر جو پڑا تھا کنویں پر اسے 10 آدمی اٹھاتے تھے، موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ سے اٹھا کر پھینک مارا، نبی کی طاقت ہے تو پھینک مارا، ڈول نکالا، نکال کر وہ جو ہے اس کا تالاب پانی کا بھر دیا، بکریاں پانی سے سیر ہو گئی۔ لڑکیاں دیکھ رہی ہیں کہ آدمی بڑا طاقتور ہے، یہ چلی گئی۔ ابا جان نے کہا آج جلدی آ گئی، کہ ابا جان ایسے ایسے ایک آدمی تھا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے درخت کے سائے میں کھڑے ہو کر دعا مانگی، 7 دن سے بھوکے تھے، 7 دن سے بھوکے تھے، اور پتھر جو ہے کتنے من کا ہے کہ 10 آدمی اٹھائیں، چلو من کا بھی ہو 10 من کا بھی ہو، تو اتنا بھوکے 7 دن کے، اٹھا کر پھینکا۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ بھوک بڑی لگی ہے، میں محتاج ہوں تیرا، یہ دعا مانگی۔ یہ دعا ہے فقر و فاقہ کے لیے مانگو، جس کی شادی نہیں ہوتی وہ بھی مانگے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ وہ لڑکیاں گئیں، اپنے ابا شعیب علیہ السلام جو نابینا ہو چکے تھے ان سے کہا کہ یا ابا تستاجر ہو، ان خیر من استاجرت القوی الامین، ابا جان آپ نے کوئی مزدور رکھنا ہے بکریوں کے لیے تو اسے رکھیں، ایک تو طاقتور بڑا ہے اور ایک حیا والا ہے۔ ایک لڑکی کو بھیجا، جاؤ اسے بلا لاؤ۔ وہ گئی، پردے میں حیا کپڑا اپنے چہرے پر ڈالا کہ میرا ابا آپ کو بلا رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے پیچھے چل۔ وہ حیا پر قرآن کہہ رہا ہے حیا کے ساتھ وہ چلی، یہ پہنچ آئے، سارا قصہ سنایا کہ میں ایسے ایسے بھاگا ہوں، ایک آدمی فرعونیوں کا مجھ سے مر گیا۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا 200 میل کر چکے ہو، یہاں فرعون کی حکومت نہیں ہے، آرام سے یہاں رہو۔ پھر کہا اگر آپ چاہیں تو میری بکریاں چرائیں اور میں اپنی ایک بیٹی صفورہ کا نکاح تیرے ساتھ کر دوں گا، 8 سال چرائیں یا 10 سال۔ انہوں نے کہا یہ مجھے قبول ہے، 8 سال یا 10 سال اللہ نے بکریاں چروائی۔ پھر اس کے بعد اس بچی سے، لڑکی سے نکاح ہو گیا، اللہ نے ایک بیٹا بھی دیا۔ اور پھر کہا میری اماں پیچھے ہے، میرا بھائی مصر میں ہے، میں واپس جانا چاہتا ہوں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کچھ بکریاں بھی دی، ایک نوکر بھی دیا، یہ بھی چلے۔ اب آئے تو وہی کوہ طور کے پاس وہی آگ نظر آئی اور یہ قصہ سامنے پیش آیا۔ اللہ نے نبوت عطا کی، رب العالمین نے نبوت عطا کی، یہ قصہ اللہ نے قرآن کریم میں بیان کیا۔ آگے آ رہا ہے ایک چیز کہ ربوں کا یخلق ما یشاء و یختار۔ اللہ پیدا کرتے ہیں، پھر اللہ کسی چیز کو چن لیتے ہیں۔ فرشتوں میں جبریل کو چنا، آسمانوں میں 7ویں آسمان کو چنا، زمین کے ٹکڑوں میں بیت اللہ کو چنا، مہینوں میں رمضان کو چنا، راتوں میں لیلۃ القدر کو اللہ نے چنا، انسانوں میں نبیوں کو چنا، نبیوں میں محمد رسول اللہ کو چنا۔ آگے ہے یہ فرعون کے ساتھ دعوت چلتی رہی،
موسیٰ علیہ السلام، حامان اس کا وزیر تھا۔ فرعون کہنے لگا حامان پکی اینٹیں بناؤ۔ پہلے اینٹیں کچی ہوتی تھی، بٹھے پر پکی اینٹیں سب سے پہلے فرعون نے بنوائی۔ پکی اینٹیں بناؤ، اور ایک میں بڑی عمارت بنانا چاہتا ہوں، میں اس عمارت پر چڑھ کر پھر موسیٰ کے رب کا مقابلہ کروں اور سب سے بڑی عمارت بناؤں گا۔ روایات میں آیا ہے 50,000 تو اس کے اندر انجینئر تھے، مزدور کتنے لگائے ہوں گے۔ دنیا کی سب سے بڑی بلند ترین عمارت بنائی۔ اللہ کی شان جو ہی بنی، جبریل آئے پر مارا، 3 ٹکڑے ہو کر گر گئی اور ہزاروں آدمی نیچے مر گئے۔ اللہ نے اس کا منصوبہ خاک میں رب العالمین نے ملا دیا۔ آگے رب العالمین نے قارون کا ذکر ہمیں سنایا۔ قارون موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا۔ کہتے ہیں اسے یوسف علیہ السلام کے زمانے کا چھپا ہوا خزانہ مل گیا۔ پہلے یہ نیک بن کے رہا، لیکن اندر کا منافق تھا۔ 70 آدمی جو موسیٰ علیہ السلام کو حتور پر لے گئے، یہ بھی انہی میں تھا۔ پہلے یہ تورات یاد کرتا رہا، بعد میں دیکھا حسد کی بیماری آئی، لوگ نبی کا احترام کر رہے ہیں، میرا احترام کیوں نہیں کرتے؟ اللہ نے مال اتنا دیا، قرآن کہہ رہا ہے لِتَنُوءَ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِنَّ مَفَاتِحَهُ، اس کے خزانے کی چابی چھوٹی سی ہوتی ہے، اتنی بڑی تھی چابیاں کہ ایک بڑی جماعت 40-50 آدمی خچروں پر چابیاں اٹھاتے تھے۔ جب چابیاں اتنی تھی تو خزانے کتنے ہوں گے؟ اتنا اللہ نے خزانے دیے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، زیادہ اترا نہیں، اللہ اترانے والے کو پسند نہیں کرتے۔ وابتغ فیما آتاک اللہ دار الآخرہ، یہ مال خرچ کر، زکوٰۃ دے اور آخرت بنا۔ احسن کما احسن اللہ الیک، جیسے اللہ نے تیرے اوپر احسان کیا احسان کر۔ اب یہ باہر نکلتا اور اس کے ساتھ اور لوگ بھی 150 ساتھ نکلتے۔ لوگ جو باہر والے ہوتے وہ دیکھتے ان کے رال ٹپکتے کہ کیسا شاہی مال دیا۔ ایمان والے کہتے تھے ارے یہ دنیا آنے جانے کی چیز ہے، اس سے اثر نہ لو، اے جی اللہ جسے چاہے دے دے، اصل چاہے تو آخرت اور ایمان اعمال صالح ہے۔ ایک دن ہوا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام منصوبہ بنایا، ایک عورت کو گناہ پر تیار کیا۔ وہ تیار ہو گئی کہ تو نے موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگانی۔ موسیٰ علیہ السلام تورات سنا رہے، عورت کھڑی ہوئی، کہنے لگے، کھڑے ہوا ایک آدمی کہنے لگے اگر آپ زنا کریں پھر فرمایا مجھے بھی پتھر مار کر سنسار کر دو۔ وہ عورت کھڑی ہو گئی، موسیٰ علیہ السلام نے جھڑکی ماری اور عورت کو کہا سچ بول۔ عورت کانپنے لگی اور کہا مجھے قارون نے تیار کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر گئے اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر مانگا، اے اللہ نبوت پر دھبا لگ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ سارے خزانے اور وہ جس کے اسکات اس کے باڈی گارڈ تھے، خسفنا بہی و بدالہ الارض، وہ جتنے محلات تھے خزانوں سمائے زمین میں دھسا دیا۔ یتجلجل یوم القیامہ، قیامت تک زمین میں دھستا رہے گا۔ اب ایمان والے کہنے لگے اچھا ہوا اللہ نے ہمیں مال نہیں دیا، ورنہ ہمارے ساتھ بھی یہی حال ہوتا۔ اللہ کے نبی جب چلے تھے مکہ سے ہجرت کر کے مقام جحفہ میں پہنچے، یہ رابغ اور مدینہ کے قریب ہے۔ ٹھنڈا سانس لیا اور آپ نے کہا یہ راستہ مکہ جا رہا ہے، میں مکہ سے آیا۔ تو اللہ نے کہا ان الذی فرض علیک القرآن لرادوک الی معاد، جس ذات نے آپ پر قرآن پڑھنا فرض کیا ہے ایک وقت آئے گا تجھے مکہ میں اللہ لوٹا کر لے جائیں گے فاتحانہ۔ گھبراؤ نہیں، گھبراؤ نہیں، یہ تکلیفیں آتی ہیں جیسے انبیاء سابقین کو آئی۔ آگے ہم نے سورۃ عنکبوت سنی، 2-3 مختصر باتیں ہیں۔ اس میں اللہ نے ایک بات یہ فرمائی احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا،
وہم لا یفتنون، دنیا دار الابتلاء ہے۔ فرمایا جو ایمان لائے ہو تو اللہ امتحان لے گا۔ صحابہ پر امتحان آئے، بلال پر کیا امتحان آیا اور صحابہ پر کیا آیا، کتنے امتحانات آئے، اور امام احمد ابن حنبل پر کیا امتحان آئے، ایسے کوڑے لگے ہاتھی پر لگے، ہاتھی بھی بیٹھ جائے، ایسے کوڑے لگے گئے۔ ان کے ساتھی نوح کو کیسے شہید کیا گیا، کتنے دنیا میں نیک علماء کو شہید کیا گیا۔ اللہ کہتے ہیں دنیا میں امتحانات آئیں گے، ہم تمہارے ایمان میں دیکھیں گے تم کچے ہو یا پکے۔ آگے چل کر اللہ تاکید کر رہے ہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ جب یہ آیات اتری سعد ابن ابی وقاص کے بارے میں ہے، ان کی اماں کا نام ہے حمنہ بنت ابی سفیان، اس لیے نے کہا میں نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی نہ سر میں کنگھی کروں گی۔ بیٹے سے محبت بہت تھی، بیٹے نے کہا اماں جان تیرے اندر 100 روحیں ہوں، 100 روحیں، اور ایک ایک کر کے نکلیں، تو مرتی ہے مر جائے میں محمد کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا۔ فرمایا تمہیں کوئی شرک پر مجبور کرے تو شرک کے اوپر تم قابو رہنا۔ آگے اللہ نے بے حیا قوم کا حال بیان کیا، قوم لوط کا۔ فرمایا گندے کام کرتے، مجلس سے کوئی گزرتا کنکریاں مارتے، لوگوں کے سامنے ہوا گندی خارج کرتے، اور بے حیائی کا کام مرد مردوں کے ساتھ عام مجلسوں میں کرتے تھے۔ اس لیے اللہ نے 5 سزائیں دی، ایسی سزا اللہ نے کائنات میں کسی کو نہیں دی جتنا اللہ نے قوم لوط کو دی۔ آخر میں رب العالمین نے مثال بیان کی ہے، اللہ نے فرمایا آخر میں کلن اخذنا بذنبہ، ہم نے لوگوں کو پکڑا ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ منہم من خسفنا منہم من ارسلنا علیہ حاصبا، بعضوں پر پتھروں کی بارش کی، آگے اور بعضوں کو ہم نے زمین میں دھسا دیا۔ ومنہم من اغرقنا، بعضوں کو پانی میں غرق کیا۔ وما ظلمناہم، ہم نے زیادتی نہیں کی، ان کے کرتوت ایسے تھے۔ اللہ کے غیر کو چھوڑ کر جو اوروں کا سہارا ڈھونڈے، چاہے کسی ملک کا، چاہے کسی انسان کا، چاہے کسی اور کو دستگیر مددگار سمجھے، اللہ فرماتے اس کی مثال ہے کا بیت العنکبوت، مکڑی ہے نا، مکڑی اپنا جالا بناتی ہے گھر کے اندر کونے میں، جالا بنا کر پھر مکھی کو شکار کرتی ہے، اور مکڑی سمجھتی ہے میرا جالا یہ بڑا گھر ہے۔ ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، سب سے بودا گھر فرمائے یہ مکڑی کا جالا ہے جو ہوا کے جھٹکے سے بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ دنیا کی طاقتیں اور یہ ایٹمی طاقتیں، ایک خدا پاک کا حکم آ جائے ساری کائنات ہل جائے اور اللہ کک بھی باقی نہ چھوڑے۔ اصل طاقت اللہ کی طاقت۔ یہ ضرب الامثال اللہ نے بیان کی۔ عمرو بن عاص نے کہا میں نے رسول پاک سے 1000 ضرب الامثال سیکھی ہیں، یہ اللہ نے یہاں مکڑی کی ضرب المثال بیان کی ہے۔ صحیح علم والے ان مثالوں کو سمجھتے ہیں۔ اللہ اپنی ذات پر کامل یقین کرنے والا بنائے، اپنا ہمارا تعلق اپنی ذات سے اللہ قوی سے قوی بنائے، مالک کے ساتھ چمٹنا، اسی سے رونا، وہی دروازہ ہے اور کوئی دروازے نہیں، سب پودے سہارے ہیں، ایک ہی دروازہ ہے جو اللہ کا۔ عزم کریں کہ پورا مہینہ بڑے شوق کے ساتھ روزے رکھیں گے، روزے کے سارے تقاضے پورے کرنے، گناہ سے بچنا۔